أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اوکے سو میں کافی عرصے سے بس اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کچھ جو اللہ کی طرف سے حکمت کی کچھ چند باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں میں ان کو ریکارڈ پر لے آؤں، ریکارڈ کر لوں اپنی اصلاح کے لیے بھی، تاکہ انسان بھول جاتا ہے اس کو بھی یاد رہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اور ویسے بھی پھر اصالِ ثواب کے لیے بھی. ٹھیک ہے، بعد میں جب مر جائیں گے تو کوئی اصالِ ثواب تو کرے گا نہیں، اپنے لیے خود ہی تھوڑا سا ذریعہ اصالِ ثواب کا بنوا جاؤ، کیونکہ آپ جب چلے جاؤ گے تو آپ کی جو پیچھے آثارہم جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہی ہیں فٹ پرنٹس. آپ جو جیسے فٹ پرنٹس چھوڑ کے جائیں گے اس کا آپ کو فائدہ نقصان ہوگا. اچھے فٹ پرنٹس زندگی میں چھوڑ کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر آپ کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. تو لیکن ود دیٹ انٹینشن آئی اسٹارٹ دا چینل. دراصل میں نے ایک نیت باندھی تھی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بھی کام کروں گا کہ میں کچھ کتاب کی شکل میں کچھ باتوں کو لکھنا چاہ رہا تھا، کچھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت اور مجھے کچھ باتیں جو نعمت اور عطا فرمائی ہیں، لیکن میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سے شیئر کروں گا آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا باتیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی ذریعہ ہدایت اور قیامت کے روز باعث نجات بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور باقی اور جن لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پروردگار اگر فائدہ پہنچانا چاہیں گے تو ان تک بھی حق بات پہنچ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو پہلے پارہ ہے اس کی میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ بڑی ڈیپ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ فہم القرآن مع رضوان جب وہ شروع کروں گا تو اس میں پھر تھوڑا سا قرآن کی جو باطنی میننگ ہے جو عموماً سمجھ میں نہیں آتی ہیں، میں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق وہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. مگر اس میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے، یہ جو ومما رزقناہم ینفقون ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، خواہ وہ علم کی شکل میں ہے، وہ دولت کی شکل میں ہے، وہ اولاد کی شکل میں ہے، وہ شہرت کی شکل میں ہے، whatever it is. If Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you in any way، پھر آپ اس کو مطلب کنجوس، بخیل اور سیلفش نہیں بن جاتے کہ اس کو صرف اپنی ذات تک لپیٹ کر رکھ لیں. پھر آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، آگے لوگوں کو بھی بتائیں. تو ود دیٹ انٹینشن پھر میرے آیا کہ میں لیکن کتاب تو لکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو چلتا جا رہا ہے، تو اب میں یہ میڈیم جو یوٹیوب کا ہے میں اس کو یوز کروں گا، اور اس کے تھرو میں میسیجز اپنی ذات کے لیے پہلے جیسے میں نے پہلے بولا ہے اپنے اولاد کے لیے، اور پھر باقی جو بھی اس سے مستفید ہونا چاہے ان کے لیے. اور ویسے ہی میرا کچھ مہینوں سے ایک ارادہ بن رہا تھا، خاص طور پہ میں جب اپنی امیڈیٹ فیملی کو دیکھتا ہوں. آج کل کا یہ ایسا اسٹوپڈ پرفتن قسم کا دور آ گیا ہے کہ یہاں پہ بے حیائی میں تو کچھ وہ ایک ہمارا ٹائم تھا جب کوئی ٹی وی کے اوپر بھی ایسی کوئی چیز لگتی تھی تو ہم آنکھیں چرا کے ادھر ادھر نکل جاتے تھے. آج کل تو ایسی بے حیائی ہے، سب کو پتہ ہے ٹک ٹاک پر کیا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے انسٹاگرام پہ کیا فحاشی کیا بکواسیات ہو رہی ہیں. تو سب چل رہے ہیں، باپ نے بھی انسٹال کیا ہوا ہے، بیٹے نے بھی انسٹال کیا ہے، بیٹی نے بھی انسٹال کیا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، بیٹی بھی. تو کچھ یہ چیزیں ہیں جب میں دیکھتا ہوں تو لیکن اٹ ریئلی ایکس مائی ہارٹ کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن مطلب ہم نے برائی کو اتنا عام کر لیا ہے کہ وہ it doesn't even mean anything to us. تو پھر میرے 3-4 مہینے سے یہ بھی تھا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے میں نے کچھ میرے کلوز جو تھے، میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں. مگر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہر بندہ اپنی ایک لمیٹڈ سوچ میں پھنس چکا ہوا ہے، گھڑ چکا ہے، وہ اس سے نکالنا بڑا مشکل ہے. تو پھر لیکن میں نے کہا یہ بھی جنگ شاید مجھے اکیلے ہی شروع کرنی پڑے گی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں برکت ڈل جائے گی، آہستہ آہستہ کچھ لوگ اور شامل ہو جائیں گے. اور ویسے بھی میں لیکن اکثر کبھی بیٹھ کے لکھتا ہوں تو میں اس دن لکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آیا کہ آج کے ٹائم پر نا آپ کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے مسجدوں میں ممبرز کی ضرورت نہیں ہے. ممبر ہوتا ہے نا جہاں پہ وہ جمعے کے دن آپ دیکھتے ہو امام کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے، جس کو ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب نیم آفٹر دا ممبر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے کرتے ہیں، تو مسجد کا ممبر. تو میں یہ خیال آیا کہ آج کے ٹائم پہ یو ڈونٹ نیڈ ممبرس ٹو اسپریڈ دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یو نیڈ ممبرس آن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹو اسپریڈ دا میسج. اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آج کل کے لوگوں کے لیے، سکھانے کے لیے بھی اور سیکھنے کے لیے بھی. ورنہ کیا ہوتا تھا، آپ کو پہلے جانا پڑتا تھا. کچھ لوگ جو ہیں دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بھئی آپ نے کہاں سے ڈگری لی ہے، کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. جب تک آپ نے ان کے انسٹیٹیوٹ سے ان کا ادارہ ہوتا ہے اس سے آپ نے نئی سند لی ہوئی، ڈگری لی ہوئی، تو آپ تو اس چیز کے مستحق ہی نہیں ہیں کہ آپ بات کر سکیں، رائٹ. تو ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے آپ اپنی مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہوں،
ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک میڈیم پرووائڈ کر دی ہے اس کو یوز کر کے حق بات کرتے ہیں جس تک پہنچنا. دیکھیں ہدایت اور حکمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ کی کوشش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں, مگر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو انشاءاللہ وہ پھر دیکھ کے میں نے, اور پھر ویسے بھی آپ لوگوں میں سے جو لوگ اگین مجھے جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں نے کتنے کاؤنٹلیس آورز آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے یہ, مگر اس پہ کیا ہوتا ہے میرے بھی آورز لمیٹڈ ہے, 24 آورز ہیں. اب ایک بندے سے بات کر رہا ہوں تو اس سے ہی ہو رہی ہے 3 گھنٹے چلے گئے, 4 گھنٹے چلے گئے, 2 گھنٹے چلے گئے, اب وہ وہاں تک ہی لمیٹڈ رہے گی. تو وہی بات اور وہی کوشش وہی محنت اب میں اس چینل پہ انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا تاکہ وہ بات ریکارڈ پہ بھی آ جائے اور اس سے ایک بندے کی بجائے کافی سارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے. اور میری اپنی ذات کے لیے بھی اگین, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, انسان بھول جاتا ہوتا ہے, اور سب سے بہترین اصلاح وہ ہوتی ہے جو انسان خود اپنی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے لیے بھی جب میں کبھی اس ویک مومنٹ میں ہوں تو آ کر یہاں سے میں اپنی ویڈیو خود دیکھ کے اپنی اصلاح بھی کر سکوں. ٹھیک ہے, ود دیٹ بینگ سیڈ انشاءاللہ تعالیٰ کیپ لوگ, میں بھی آج بھی کچھ تھوڑے سے باتیں ریکارڈ کر دوں گا, مطلب اس کو سیپریٹ ویڈیو میں ریلیز کروں گا. تو آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم اور حکمت, I mean you can never ask for enough علم and حکمت, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, جس کو جتنا دے اس میں بھی اضافہ فرمائے, مجھے بھی استقامت عطا فرمائے, میرے ایمان میں مزید ترقی عطا فرمائے, اور شر سے بچنے کی اور خیر کو حاصل کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں کے لیے میں بھی یہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مقصد حقیقی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں اپنے رب کے پاس واپس جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.